كذبا وقال أوحي إليها ولم يوحي إليه شيء أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وقال الله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حاضرین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، دونوں میں بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ ہے۔ دیکھیے، یہ جو ہماری مجالس ہوتی ہیں، ان میں کچھ مسائل تو ایسے بیان کیے جاتے ہیں جن پر عمل کرنا ہے، یعنی جیسے نماز روزہ، حج زکوٰۃ، جیسے مہمان نوازی، بیماروں کی بیمار پرسی کرنا، ان کی خیریت پوچھنا، جنازوں میں جانا، صدقہ خیرات کرنا، تو بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو عملی طور پر بجا لانا ہوتا ہے۔ اور ان مجالس میں بہت سارے اہم مسائل ایسے بیان کیے جاتے ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، دل و دماغ سے ہوتا ہے، بس اس کو ماننا ہے، دل میں بٹھا دینا ہے۔ اس لیے کہ اعمال جو ہیں یہ ثمرات ہیں، پھل ہیں عقائد کے۔ اگر عقائد اچھے ہیں، عقیدہ سلیم ہے، صحیح ہے، تو پھر اعمال میں بھی مٹھاس ہے، برکت ہے، وزن ہے، اور اس پر اجر دیا جائے گا، میزان عمل میں اس کا وزن ہوگا۔ لیکن اگر عقیدہ ہی سرے سے صحیح نہیں ہے تو پھر آخرت میں اجر اللہ کی طرف سے نہیں ملتا۔ اس لیے جو عقائد کے مسائل ہیں یہ زیادہ اہم ہیں، ان کی مثال دل اور دماغ سے ہے، سر اور دل۔ یہ چیز نہ ہو، سر نہ ہو، دل نہ ہو تو انسان نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ چیز ہو، دل و دماغ ہے، تو پھر ہاتھوں سے بھی کام صحیح ہوں گے، پاؤں سے بھی کام اچھے ہوں گے، صحیح رستے پہ انسان چلے گا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کی نظر میں سب سے برے گناہ کون سے ہیں، جن کو ہم کبائر کہتے ہیں، سب سے خطرناک گناہ، جن سے ہر حال میں بچنا ضروری ہے، جن سے اللہ کا غضب لازم آتا ہے اور عذاب ہوتا ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے یہ دیکھیں گے کہ احادیث میں اور آیات قرآنیہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ جہاں اللہ تعالیٰ عذاب کا ذکر کرتے ہیں اور وعید سناتے ہیں، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم برا انجام بیان کرتے ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ یہ گناہ بہت خطرناک ہے، یہ کبائر کے قبیل میں سے ہے۔ چنانچہ ابھی جو میں نے آیتیں پڑھیں، اس پہلی آیت میں جن گناہوں کا تذکرہ ہے ان میں ایک یہ ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ آگے پھر اس کی 2 صورتیں بیان کی گئیں۔ ایک صورت یہ ہے، یعنی اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹی بات کہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، مجھ پر وحی آئی ہے، اور وہ نبی نہیں ہے، اس پر وحی نہیں آئی۔ یا وہ یہ دعویٰ کرے کہ قرآن کا مقابلہ میں بھی کر سکتا ہوں، قرآن جیسی کتاب، ایسے کلمات میں بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو آگے اتنی لمبی چوڑی وعید ہے، انسان پڑھ کر گھبرا جائے، رونٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ذرا اس نظارے کو تو دیکھو جب یہ لوگ سکرات الموت، غمرات الموت میں ہوں گے اور موت کی غشیاں ان پر طاری ہو رہی ہوں گی، اور فرشتے پٹائی کے لیے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو، اخرجوا انفسکم،
الیوم آگے سنتے جائیے، اللہ سنا رہے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب چکھایا جائے گا اور تمہیں بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات کو قبول کرنے سے تکبر کرتے تھے۔ تو اس لیے اس آیت سے، اور یہ ایک آیت ہے، ورنہ تو ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہے، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، اس مسئلے کی تفسیر کے لیے، اس مسئلے کی تائید کے لیے، اس کی تشریح کے لیے علماء نے کم و بیش 99 آیتیں شمار کی ہیں، 99 آیتیں، اور حق یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے ایک لفظ بھی آ جاتا تو کافی ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہ ہوتا، صرف ایک مرتبہ اس کا ذکر فرما دیتے تو کافی ہوتا، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمودات، ارشادات، آپ کی سنت، یہ بھی وحی کی قسم ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ کے حکم اور وحی سے ارشاد فرماتے ہیں۔ لیکن اتنی بڑی تعداد آیتوں کی، اور علماء نے 220 حدیثیں شمار کی ہیں جن میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، چنانچہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، یہ اجماعی مسئلہ ہے، اجماعی مسئلہ۔ اب اتنی بات تو ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مجلس میں بھی بہت سارے ایسے دوست، بھائی، احباب بیٹھے ہوں گے جو ساری عمر اس مسئلے پر بیانات سنتے رہے ہیں اور اس مسئلے کو جانتے ہیں، لیکن پھر لوگ بھٹکتے کیوں ہیں اور ابھی تک خبریں آتی ہیں، کیوں بھٹکتے ہیں؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ عرب اور عجم دونوں، یعنی عرب میں بھی ایسے لوگ جو اس مسئلے میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یاد رکھیے کہ عربی زبان جاننا، آج کل ہر کوئی عربی زبان سیکھنے کا مشتاق ہے، اور شوق ہونا بھی چاہیے۔ عربی زبان سیکھنے سے، جاننے سے، اس کا مادری زبان ہونے سے علم کا کوئی تعلق نہیں ہے، علم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیسے؟ اگر کوئی یہ سمجھے کہ عربی دان ہو کر میں مفسر بن جاؤں، محدث بن جاؤں، آگے حدیث اور قرآن کی علوم بھی پڑھنے پڑیں گے۔ بھائی اگر کوئی اردو بولتا ہے، جانتا ہے، تو کیا وہ حالی اور اقبال کے دیوان کا پورا ماہر ہو چکا ہے، یا اس کو کچھ آگے پڑھنا پڑے گا؟ ادیب اور شاعر بن چکا ہے، اس کو کتنے مراحل سے گزرنا پڑے گا؟ مؤرخ اور مفکر اور مدبر بننے کے لیے، مصنف بننے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا نا آگے، مقرر بننے کے لیے، مصنف بننے کے لیے، عالم بننے کے لیے صرف زبان جاننا تو ہر بچہ زبان بولتا ہے۔ اسی طریقے پر زبان جو ہوتی ہے، اسی طریقے پر اگر کوئی انگریزی زبان جانتا ہے تو کیا اس کو اب یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ارے بھائی زبان سیکھی جاتی ہے داخلے کے لیے، تاکہ اس میڈیم میں تعلیم حاصل کی جا سکے۔ پہلے زبان سیکھتے ہیں، پھر یونیورسٹی میں کسی دوسرے ملک میں پڑھنا ہو یا یہاں آنا ہو کسی نے، اور وہ کسی اور زبان میں تعلیم یافتہ ہے، کوئی یورپی جرمن ہو، چائنیز ہو، کچھ ہو، جاپانی زبان ہو، اس کو پہلے انگریزی پڑھنی پڑے گی، پھر اس کو داخلہ ملے گا۔ اپنا BA BSc اور ماسٹرز میں جو داخلہ لیتا ہے تو پہلے میڈیم سیکھنا ہوگا، پھر علوم سیکھنے ہوں گے۔ صرف زبان سے تو ماہر اگر ہو جاتا تو پھر یونیورسٹیوں کا تو کام ختم، دروازے بند کر دو، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے پر عربی زبان سیکھنے سے، اور یاد رکھیں عربی زبان ایسی زبان ہے کہ سرسری طور پر اس کو سیکھنے کے لیے چند گھنٹے، چند ہفتے کافی ہو سکتے ہیں، سرسری طور پر حال احوال پوچھنے کے لیے، لیکن اس میں مہارت کے لیے عمر چاہیے، عمر، پوری زندگی چاہیے۔ تو عربی زبان جاننے کے بعد قرآن کسی استاد سے پڑھنا پڑے گا، حدیث کسی استاد سے پڑھنی پڑے گی، یہ وجہ ہے۔ تو جب انسان علمی حلقات سے، صالحین کی مجالس سے دور رہتا ہے تو پھر وہ شکار بنتا ہے، پھر اس کو شکار کیا جاتا ہے۔ اور طریقہ کیا ہے؟ یہ جو دوسری آیت میں نے تلاوت کی، اور یہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ فرق باطلہ جتنے بھی فرق باطلہ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نصوص شرعیہ میں دھوکہ دیتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں۔ غلط بیانی کا کیا مطلب؟ کہ جو آیت کا معنی ہے اس سے ہٹ کر وہ دوسرا معنی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت میں بیان کچھ ہو رہا ہے، اللہ رسول کی مراد کچھ ہے، اور وہ شرع کچھ اور کر رہا ہے۔ یا حدیث ہے
تو حدیث کا سیاق و سباق چھوڑ کر، اس کا صحیح مدلول چھوڑ کر اس سے غلط استدلال کرنا. اب جو سادہ دل مسلمان ہے، سادہ لوح، وہ تو اللہ رسول کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے. آپ کے سامنے جب آیت پیش کی جائے گی کہ دیکھو یہ قرآن کی یہ آیت ہے، تو آپ سوچیں گے کہ پھر جب اگلی بات بھی صحیح ہوگی جو مجھے آیت پیش کر رہا ہے، اور آپ کو حدیث رسول پیش کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو شرح پیش کی جاتی ہے، تو اگر شارح جو ہے، اور آج کل تو ایسے بے شمار فورم بن چکے ہیں اردو کے، انگریزی کے، عربی کے، کہ ماشاء اللہ کتابوں کو کھول کے سامنے رکھتے ہیں اور پیچھے ایک بہت خوبصورت اسٹوڈیو کا منظر، آگے 4 اپنے چیلے بٹھا دیتے ہیں، اور پھر جو گند برسایا جاتا ہے اکابر اور سلف صالحین کے اوپر تاکہ اعتماد اٹھے مسلمانوں کا اور علماء سے جو رشتہ ہے وہ ٹوٹ جائے، تو فرق باطلہ کا طریقہ الحاد کا طریقہ ہے. اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے اتنی وعید سنائی، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں یہ ہم سے مخفی نہیں ہیں. الحاد کیا چیز ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وضع الکلام علی غیر مواضعہ، کہ کلام کو جس معنی میں بیان کیا گیا اس معنی سے ہٹا کر کسی اور معنی کے طور پر پیش کرنا. معنی کچھ ہے اور معنی کچھ نکالا جا رہا ہے، یعنی خیانت اور دھوکے کے رستے سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ تو قرآن میں ہے، تو قرآن میں جو آیت ہے اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، دوسری آیات میں کیا ہے، جو معنی تم بیان کر رہے ہو کیا قرآن خود اس کی تائید کرتا ہے، دوسری آیات اس کی تائید کرتی ہیں، کیا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی کی تائید کرتی ہیں، کیا صحابہ سے یہ مفہوم ثابت ہے، کیا علماء امت سے یہ مفہوم ثابت ہے، کیا اس پر اجماع ہے، یا یہ تمہاری طرف سے تمہاری روشن خیالی ہے اور اختراع ہے، تم نے خود یہ معنی ایجاد کیا. تو یہ اس طرح گمراہی کے رستے کھلتے ہیں. لاحد کا معنی سمجھنے کے لیے اس کو یوں سمجھو، اور مفسرین یہ مثال بھی دیتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں کہ دیکھو قبر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک قبر ہوتی ہے شق، جیسے کہ ہم یہاں کھودتے ہیں سیدھا نیچے، کیونکہ زمین اتنی پختہ نہیں ہے نا اس علاقے میں، نرم ہے زمین، تو سیدھا نیچے کھودتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شق. اور جو اصل طریقہ ہے، جو افضل طریقہ ہے جہاں زمین پکی ہو، اس کو لاحد کہتے ہیں. پہلے نیچے کھودتے ہیں پھر سائیڈ ویز کھولتے ہیں، ایل شیپ بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ ایل شیپ بناتے ہیں. اور جو رکھنا پھر نیچے بناتے ہیں اس کے اندر میت کو رکھا جاتا ہے اور پھر جو خلا ہے اس کو پر کر لیا جاتا ہے، اس کو لاحد کہتے ہیں. تو یہ ایل شیپ ہوتا ہے، سائیڈ ویز جاتی ہے، اس کو لاحد کہتے ہیں. تو الحاد کا معنی بھی یہ ہے کہ آیت سے استدلال کرنے کے لیے آیت کے معنی کے اندر جانا چاہیے، وہ اندر نہیں جا رہا، وہ سائیڈ ویز جا رہا ہے، جو آیت کے اندر ہے ہی نہیں، دوسری طرف سے معنی کھینچ رہا ہے سیاق و سباق سے ہٹ کر اور غلط بیانی کر رہا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں. اس لیے کہ آپ کسی قادیانی سے پوچھیں تو وہ تو کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے منہ پر سنا دے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیواروں پر، دروازوں پر، اشتہاروں پر لکھتے ہیں ختم نبوت اور خاتم النبیین. کیوں لکھتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے لفظ خاتم اور لفظ ختم میں، ختم نبوت کے مفہوم میں انہوں نے الحاد کیا ہے. اس لیے کہ خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی من بعدی، میں خاتم النبیین ہوں. اور اگلا جملہ اس کا شارح ہے، فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو پہلا جو ٹکڑا ہے حدیث کا، اور یہ ایک نہیں، میں نے عرض کیا کہ اس مفہوم کی مفتی شفیع عثمانی نے 220 حدیثیں پیش کی ہیں ختم نبوت کامل میں. اردو میں بھی دستیاب ہے، انگریزی میں بھی. بھائی کم از کم اپنے فون پر ہی ڈاؤن لوڈ کر لو یا پھر کتاب خریدو، اس کا مطالعہ کرو تاکہ ضروری معلومات آپ کے سامنے ہوں. تو 220 احادیث. تو اس حدیث میں ایک عقیدہ بیان کیا گیا، اور پہلے جملے کی تشریح کے لیے، مزید وضاحت کے لیے دوسرا جملہ ہے. تو پہلا جملہ کہ میں خاتم النبیین ہوں، اور دوسرا جملہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ خاتم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خاتم عربی میں چھاپ کو بھی کہتے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اختیار دیا گیا کہ جسے چاہیں سلیکٹ کریں اور اس پر چھاپ لگا دیں نبوت کا. اس کو کہتے ہیں الحاد. یہ قادیانی کا الحاد ہے کہ میں بھی نبی ہوں. اور پھر اس نے اپنی اس مزعومہ نبوت کو ثابت کرنے کے لیے بعض مخصوص اصطلاحات کو وضع اور ایجاد کیا، انوینٹ کیا. کہتا ہے کہ میں بروزی نبی ہوں، ذلی نبی ہوں.
غیر تشریعی نبی ہوں۔ تو یہ بحث اپنی جگہ پر کہ تشریعی غیر تشریعی نبی دونوں طرح کے آئے ہیں، لیکن یہ نہ تشریعی نبی ہے نہ، بتائیے، غیر تشریعی نبی، نبی ہے ہی نہیں، یہ نبی نہیں ہے۔ تو یہ ایک مضمون بہت، میں اب کیا عرض کروں اس مختصر وقت میں، جو یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ گمراہ فرقے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیسے نقب لگاتے ہیں؟ الحاد کے رستے سے، قرآن کریم کی آیات کی غلط تشریح کرتے ہیں، احادیث کو غلط طور پر بیان کرتے ہیں، ان کا مفہوم جو ہے اس سے ہٹ کر۔ یہ مضمون سمجھنے کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا سالانہ ختم نبوت کا جلسہ انشاءاللہ 1 جنوری کو ہو رہا ہے بدستور، اور ہمارے شہر کے ہر مکتبہ فکر کے ہر مساجد کے تمام مساجد کے ائمہ اس میں شریک ہوں گے، انگلش اردو میں گفتگو ہوگی، اور یہ اجماعی مسئلہ ہے، اس میں سارے مسلمان متفق ہیں، اور جو اس عقیدے سے ہٹ جائے وہ اسلام ہی سے نکل جاتا ہے۔ آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، اور شروع سے اخیر تک بیٹھیں، اپنی وفا کا مظاہرہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہے، مسئلے کو سمجھیں۔ اگر مسئلہ یاد ہے، معلوم ہے، تو اس کے مذاکرے کے لیے آ جائیں، اور اگر اس نیت سے بیٹھیں گے تو معلومات میں اضافہ ہی ہوگا انشاءاللہ، اور مسئلہ بیان کرنا بھی آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ جب مختلف انداز سے ایک ہی مسئلے کو بیان کیا جائے گا، اس کے مختلف پہلو بیان کیے جائیں گے، تو یہ نفع سے خالی نہیں ہے۔ اور ختم نبوت کے سلسلے میں یہ میں عرض کروں، اس کی خاص فضیلت، اس خدمت میں شرکت کرنے کی اہم ترین فضیلت جو علماء نے بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے۔